السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے گیلے تیتر عمران ریاض خان اینکر، اس کو پتہ چلا ہے کہ چپیڑیں پڑی ہیں، اور یہ چپیڑیں علی امین گنڈا پور کے بالکل سامنے، آن دا فرنٹ آف علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کے۔ یہ جو عمران ریاض خان ہے جو کہتا ہے ہم تو سوال پوچھیں گے، ہمیں تو بتانا پڑے گا، بتائیں ہمیں، سوال تو اٹھے گا، اس نے وہاں پہ سوال اٹھایا ہے۔ کس پہ سوال اٹھایا ہے؟ جو وہ علی امین گنڈا پور نے جو انہوں نے مل کے جو سٹوری خود ہی پہلے بنائی تھی ٹیلی فون پہ، تو اس پہ جا کے سوال اٹھانے لگا تھا، اور وہ پورا پروگرام بغیر ایڈٹ کیے ہوئے اس نے لگا دیا، اس نے بغیر ایڈٹ کیے ہوئے لگا دیا ہے۔ اور چپیڑیں کس نے ماری ہیں عمران ریاض کو؟ پہلے ایک چپیڑ ماری ہے اور پھر بولا آگے سے، پھر دوسری چپیڑ کس کے ماری ہے، اور وہ جو ان کا جھگڑالو سا کوئی گنڈا سا منسٹر آف ایجوکیشن ہے کے پی کے حکومت کا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑا وہ لڑتا ہے، بڑا وہ بھونکا سا ہے، بہت بھونکتا ہے، مطلب بڑا فضول بولتا ہے، ڈفر آدمی ہے، اور اس سے چپیڑیں کھائی ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ بندہ چپیڑ بھی کھائے تو کسی ایسے بندے سے کھائے جس کی ورتھ ہو یار، جس کی پرسنالٹی ہو۔ لوگ تو مرتے بھی بڑی نا شان و شوکت سے ہیں، مطلب بندہ چپیڑ کھائے تو کسی ایسے کام پہ کھائے یا ایسے بندے سے کھائے کہ بندہ کہے جی مجھے فلاں بندے نے چپیڑ ماری ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ ایک جھگڑالو آدمی سے، ایک تھرڈ کلاس منسٹر سے چپیڑیں کھا کے آ گئے ہو، اور آپ نے یہ جو عمران ریاض ہے نا، اس نے اسپیشلی لاہوریوں کی اور پنجابیوں کی پگ کو داغ لگا دیا ہے، ان پٹھانوں سے کٹ کھا کے آ گئے ادھر سے، وہ ایسی کٹ کھائی ہے، اور یقین جانو پھر بھی کہتا ہے سوال تو اٹھے گا، ہم تو پوچھیں گے، مطلب یہ اس کی اوقات ہے۔ اور دوسرا جس بندے کی یہ وکالت کرتا ہے عمران ریاض، بہت ساری، عمران خان میں کوئی نقص نہیں، عمران خان ولی اللہ ہے، اس کو کوئی میں کہہ رہا ہوں پورا پروگرام جی عمران خان اب یہ کر دے گا، عمران خان وہ کر دے گا، عمران چاہے تو یہ کر دے، عمران چاہے تو وہ کر دے گا۔ اور عمران ریاض کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی 3-4 دن ہوئے کہ جو عمران خان صاحب کا بیرک ہے اس کی بجلی بند ہے، اور شکر کرو کہ جو موسم ہے وہ ٹھیک ہو گیا، پنکھے کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ موسم ٹھیک نہ ہوتا، گرمی ہوتی، تو تمہیں لگ پتہ جانا تھا، تمہیں بھی اور تمہارے یہ مرشد، تمہارے لیڈر عمران خان کو بھی پتہ چل جانا تھا۔ اور ان سے مشقتی بھی لے دیا گیا ہے، اور جو ان کو طرح طرح کے کھانے جو ہیں گرم کر کے دے رہا تھا نا، فریج سے نکالی دیسی مرغی، فریج سے نکالی مٹن کڑھائی، اور فریج سے نکالا وہ بھنا ہوا گوشت، وہ جو ہے نا مشقتی، وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب قیدیوں والا سلوک ہوگا۔ جم ابھی جاری ہے، جم ہو رہا ہے، کاجو بادام چل رہے ہیں، کھانے بھی چل رہے ہیں، لیکن اب خان صاحب کو وہ والی صورت کاری جو پہلے تھی فیض حمید کی وجہ سے، جو فیض حمید کی صورت کاری تھی، وہ ان کو میسر نہیں ہے۔ تو یہ چپیڑے کھانے کے بعد بھی اگر بندے کو عقل نہ آئے تو میں مطلب حیران ہی رہ سکتا ہوں کہ اتنی چپیڑیں بھی کھا لی ہیں پھر بھی نہیں۔ مطلب آپ وکالت کن لوگوں کی کرتے ہو؟ جو کوئی کام نہیں کر رہے، جو کے پی کے کی حکومت ہے ککھ کنڈا نہیں کر رہی، صرف افغانیوں کو اکٹھا کر رہی ہے۔ وہ افغانی جن کو حکومت، ہماری فیڈرل حکومت نے قانون بنا دیا ہے افغانی یہاں نہیں رہ سکتا، ملک بدر ہیں، ملک چھوڑ دیں ہمارا، ورنہ ان کو زبردستی ملک سے نکالا جائے گا۔ وہ افغانی جو اب ملک میں، ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، اور وہ لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ مل کے تو وفاق پہ حملہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، افغانی پکڑے گئے ہیں ادھر، پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی بہت سارے افغانی موجود ہیں، راول پنڈی، اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو افغانی ہیں ان کو نکالنا ضروری ہے، اور وہ سارے شیلٹر لے رہے ہیں کس کا؟ پی ٹی آئی کا۔ یہ دیکھیں نا، جو جرگہ ہوا ہے وہ یہی جرگہ ہے، افغانیوں کے پروٹیکشن کے لیے ہوا ہے۔ یہ جو چھوڑ دیں منظور پشتین کی پارٹی جو ان سی ہے، اور یہ جو مطلب وہاں پہ قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں، ان کی باتیں چھوڑیں آپ، یہ اصل میں افغانیوں کا رول ہے۔ آج حکومت کہہ دے کہ ہم افغانیوں کو ادھر برداشت کرتے ہیں تو جتنی دیر مرضی رہے، تو یہ سارا جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، یہ کے پی کے کی حکومت ککھ کنڈا نہیں کر رہی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 60% جو کے پی کے پٹھان ہیں اپنی فیملیز سمیت وہ پنجاب میں شفٹ ہو چکے ہیں، یہاں آ کے وہ کاروبار کر رہے ہیں، اور ہمارے جو پنجابی ہیں یہ ملک چھوڑ کے تو باہر جا رہے ہیں، اور وہ جو پٹھان ہیں وہ ان کی جگہ پہ ادھر آ رہے ہیں۔
یہ دیکھیں نا پنجابی کیا کر رہے ہیں، فیملی پلاننگ، 1 بچہ 2 بچے، پھر بچوں کو کی ایجوکیشن پہ پیسے لگا رہے ہیں، بچوں کو اچھا پڑھا رہے ہیں، اچھی سکولنگ، 1 بچہ 2 بچہ، حد 3 بچے یا 4 بچے ہوں گے پنجابیوں کے. تو یہ پنجابیوں کی آبادی کم ہو رہی ہے پنجاب میں. اور پٹھان جو ہیں انہوں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کے 18 20 بچے ہیں، نہ یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بچپن سے کما رہے ہوتے ہیں، سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. یہ کوئٹہ ہوٹل بنائے ہوئے ہیں ادھر آ کے انہوں نے جناب یہ شمواری کھانے، اس کے بعد مارکیٹوں میں بیٹھ گئے ہیں، منڈیوں میں بیٹھ گئے ہیں. پھر راجگیری شروع انہوں نے کر دی ہے. پھر انہوں نے پہلے یہ خالی چوکیدارہ کیا کرتے تھے، لنڈا بیچا کرتے تھے. اب یہ ہمارا جو پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں گھس گئے ہیں. ان کی آبادی پنجاب میں زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ پنجابی کر رہے ہیں فیملی پلاننگ، 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ، اور حد 4 بچے، ان پہ لگاتے ہیں پیسے، ان کو پڑھاتے ہیں. اور افغانی جو ہیں یہ ککھ نہیں پڑھاتے. بچہ تھوڑا سا چلنا شروع ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، اسے تھوڑے دن مسجد میں بھیجا کو قرآن پاک ماشاءاللہ تھوڑا سا پڑھایا انہوں کو، بس اس کے بعد اس نے مشقت ہی کرنی، اس نے پیسے ہی کمانے ہیں، اس نے ویٹر لگ جانا ہے، اس نے جوتے پالش کرنے شروع کر دینے ہیں، جو کام ملے وہ کر رہا ہے. تو یہ جو بات ہے نا یہ خطرناک ہے. پنجاب کے کافی علاقوں میں افغانی بھی ہیں اور KPK کے جو پٹھان ہیں، یہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ آباد ہو چکے ہیں. اور دیکھیں یہ ککھ نہیں کر رہے KP کے اندر، سارے ادھر شفٹ ہو رہے ہیں. ادھر دیکھیں مریم نواز، ہر روز نیا منصوبہ. اب پتہ یہ چلا ہے کہ مریم نواز ایک بالکل نیا منصوبہ جو ہے وہ منظور کروا لیا ہے. وہ ہے 3000 جو غریب لڑکی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی اجتماعی شادی ہوگی. اجتماعی شادی ہوگی مطلب 3000 لڑکیوں کی شادی ہوگی تو وہ 3000 لڑکے چاہیے ان کے لیے. مطلب یہ ٹوٹل 6000 ہو گئے نا، 6000 ٹوٹل لوگ ہو گئے. اور یہ خاندان کتنے ہو گئے؟ 6000 خاندان. 3000 خاندان لڑکیوں کے ہو گئے، 3000 خاندان جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ لڑکوں کے ہو گئے. تو مطلب یہ ٹوٹل 6000 خاندان جو ہیں آپس میں رشتہ داری کر رہے ہیں. تو مریم نواز کا یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے کہ ATM کے ذریعے جو ہے دلہن ہے اس کو 1 لاکھ روپے اسلامی ملے گی. اس کے علاوہ فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ اور تقریباً استعمال کی 13 اشیاء جو ہیں وہ دلہن کو جہیز میں دی جائیں گی. 13 اشیاء مطلب فرنیچر میں یہ ایک کمرے کا فرنیچر ہوگا، بیڈ روم وغیرہ، جو بیڈ ہوتا ہے، ایک کمرے کا فرنیچر ہوگا، ایک بیڈ ہوگا، جو ڈریسنگ ٹیبل ہے، اس طرح چیئرز ہوں گی ساتھ، اس طرح ڈائننگ ٹیبل ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو مریم نواز ہے نا یہ اس طرح کے انیشیٹو لے رہی ہیں. اور یہ جو پنجاب میں ہر دن کوئی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے. انوائرمنٹ کے لحاظ سے اس دن ایک بہت بڑی پالیسی جو یہ انٹرنشپ کروا رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو، ہر ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کروا رہے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کو 60 ہزار روپیہ دے رہے ہیں، 70 ہزار روپیہ دے رہے ہیں. یہ بڑے اچھے کام ہیں. مریم نواز کا کام جو ہے وہ پنجاب کے سارے شہروں میں، لاہور کے علاوہ بھی نظر آ رہا ہے. اور آپ سوشل میڈیا پہ ان کا کام دیکھ رہے ہیں. جو ان کے مخالف وہ کہتے ہیں یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں. بندہ کوئی کام کرے تو ٹک ٹاک بن رہا ہے. میں ویڈیو کر رہا ہوں تو ٹک ٹاک بن رہا ہے نا. اگر میں ویڈیو نہ کروں تو ٹک ٹاک نہیں بنے گا. اس لیے وہ عمران خان کا وقت گزر گیا کہ وہ جم کر رہا ہے تو ٹک ٹاک بن رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے، وہ کتے کے ساتھ جا رہا ہے تو واک کر رہا ہے تو ٹک ٹاک بن رہے تھے. مطلب کوئی بندہ پرفارم کرتا ہے تو ٹک ٹاک بنتا ہے. تو اچھی بات ہے، ٹک ٹاک بنتا ہے، ویڈیو بنتا ہے، انسٹاگرام پہ لگتا ہے، FB کی ریل بنتی ہے. تو اچھی بات ہے جناب. جو ایک میں آپ کو بڑی ایک اہم خبر آج بتانے لگا ہوں، جو میں نے پوری تحقیق اس پہ کی ہے کہ جو پچھلے دنوں حکومت نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. اس کانفرنس میں PTI نے جانے سے انکار کیا، اس کا بائیکاٹ کیا. اور اس کا جو وہ بائیکاٹ کیا ہے اس کی مین وجہ اسرائیل ہے کہ جو PTI ہے وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی. جب حکومت نے PTI کو انوائٹ کیا کہ آپ نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں آنا ہے جو صرف فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے ہو رہی ہے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے جن پہ اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو قتل کر رہا ہے، وہ مردوں کو سب کو مار رہا ہے، عبادت گاہوں پہ حملے کر رہا ہے، مسجدیں شہید کر رہا ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک پلیئر تھی کسی سپورٹس کی، تو ان کو جتنا انعام ملا ہے، جتنا کیش انعام ملا ہے انہوں نے سارا پیسہ غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو ڈونیٹ کر دیا. مطلب غیر مسلم جو ہیں وہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں اس قدر. لیکن جو PTI ہے ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا کہ حکومت نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جناب
جو یہاں کے جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں شیخ وقاص اکرم، اندازہ کر لیں شیخ وقاص اکرم پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری بن گیا، حد ہو گئی ہے دیکھیں۔ اس نے فون کیا ہے شہباز گل کو، اور شہباز گل جو اس نے خود سے سالم لیا ہوا ہے ادھر سے، جس بندے نے خود سے سالم وہاں پہ سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ ان کے ٹکڑوں میں پڑ رہا ہے، جو اسرائیلی ایجنٹ ہے صحیح معنوں میں، وہ کیسے اسرائیل کے خلاف ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو رہے ہے تو اس میں وہ شرکت کر سکتے ہیں؟ اور کس طرح وہ عمران خان کے سسرالیوں کو، جمیمہ گولڈ سمتھ کو، اور اس کے بچوں کو، اس کے سالوں کو وہ ناراض کر سکتے ہیں؟ جو اسرائیلی مافیا ہے جو عمران خان کو چھڑوانے کے لیے، جو امریکہ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے لابنگ کر رہا ہے، وہ پوری ان کی پورے سیاستدان جو ہے عمران خان کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف اگر حکومت کوئی آل پارٹیز کانفرنس کرتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کیسے شرکت کر سکتی ہے؟ لیکن جس دن سے پی ٹی آئی نے اس اجلاس کا، آل پارٹیز اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، یقین جانیں پورے عالم اسلامی نہیں، مطلب جتنے مذہبی طبقات ہیں عالم اسلام میں موجود، وہ پی ٹی آئی پہ تھو تھو کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اس حرکت پہ پورا پاکستان کا جو وہ پورا جو حلقہ ہے جو فلسطین کی بڑی سپورٹ کرتا ہے، اسپیشلی مذہبی حلقہ جو ہے، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان سب نے پی ٹی آئی پہ، عمران خان پہ تھو تھو کیا ہے، کیونکہ یہ فلسطین کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے لیے حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں یہ نہیں آئے، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے اسرائیل کے کہنے پہ۔ یہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، مطلب یہ اس حد تک ملک دشمن ہو گئے ہیں، اسلام دشمن ہو گئے ہیں، فلسطین کے دشمن ہو گئے ہیں، کشمیر کے دشمن ہو گئے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں عمران خان ہے تو بس پوری دنیا تباہ ہو جائے، پاکستان بھاڑ میں جائے خدا نہ خواستہ، ہماری اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، ہمارا ملک ٹھیک ہو رہا ہے، ہمارے ریزرو ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم نے بجلی کا یونٹ بھی سستا کر دینا اس حکومت نے۔ یہ جو انہوں نے 5 آئی پی پیز کو جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا ہے، اس سے تقریباً کوئی کہتے ہیں کہ 5-6 روپے یونٹ کا فرق پڑے گا، یونٹ کاسٹ نیچے آئے گی۔ یہ مہنگائی بھی نیچے آ گئی، بجلی کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے، گیس کی نیچے بھی آ جانی ہے قیمت، تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے۔ اور اوپر سے انہوں نے جو اسرائیل کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، بائیکاٹ کیا ہے، اسی وجہ سے پورا پاکستان آج پی ٹی آئی پہ تھو تھو کر رہا ہے۔ اور بات کیا کی ہے جی، یہ لیجٹمیٹ حکومت نہیں ہے۔ بھائی صاحب آپ پارلیمنٹ میں تو بیٹھتے ہو نا، سینٹ میں بھی بیٹھ رہے ہو، وہ لیجٹمیٹ ہے تو بیٹھ رہے ہو نا، کیوں بیٹھ رہے ہو اس پہ؟ پھر ساری آپ نے وہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ بھی لی ہوئی ہے، حلف بھی آپ نے لیا ہوا ہے، اس لیے یقین جانے آج میرا بھی دل کر رہا ہے پی ٹی آئی پہ تھو تھو کرنے کو۔ ناظرین میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔